ممتاز شاعر جسے ہندوستان جناب محترم صغیر صبا مراد آبادی کے نام سے الحمدللہ جانتا پہچانتا ہے، وہ عظیم ثنا خوان رسول آپ کے دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں۔ ایک اور مقبول لہجہ جو شہر سلطان پور سے چل کر کے آپ کے دیار محبت میں تشریف لائے، جسے ہندوستان جناب محترم ساجد شمیمی کے نام سے جانتا پہچانتا ہے، وہ مقبول لہجہ بھی آپ کے دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں۔ ایک اور انوکھا نام جو آپ ہی کے دیار کا رہنے والا وہ عظیم سناخر جسے ہندوستان جناب محترم سہیل اشرف ماہر چین پوری کہتا ہے، وہ بھی مقبول لہجہ آپ کے دیار محبت میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ممبر شریف پہ ان کی بھی آمد ہوگی، انشاءاللہ آپ ان سے بھی نبی کی نعت سماعت کریں گے۔ ہماری جماعت کا ایک مقبول ایک عظیم نعت خوان رسول جسے افضال وفا نوری کہتے ہیں، الحمدللہ ان تمامی حضرات کو آپ سن کر کے اپنے قلوب کو منور مجلہ مذکہ مصفا کریں گے۔ میں اپنے تمام شہر چین پور کے بسنے والے تمام سنی جنتی مسلمانوں سے میری گزارش ہوگی کہ اگر آواز آپ تک پہنچتی ہوگی تو آپ تاخیر نہ کریں، دیر نہ کریں، جتنا جلد ہو سکے آپ ممبر شریف پہ تشریف آپ دیار محبت جلسے کے گراؤنڈ میں تشریف لا کر کے آپ ثواب دارین حاصل کریں۔ حضرات عزم کی کاروائی سب سے پہلے اس ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام مجید سے کیا جائے گا، جس قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، حد تو یہ ہے کہ دیکھنا اور آنکھوں سے لگانا ثواب ہے۔ اس عظیم قرآن سے اس محفل پاک کا آغاز کیا جائے گا، انشاءاللہ آپ سن کر کے اپنے قلوب کو منور مجلہ مذکہ مصفا کریں گے۔ حضرات ہماری جماعت کا ایک ممتاز مقبول قاری جو ممبر شریف پہ تشریف فرما ہے، الحمدللہ جلسے کا آغاز کریں گے۔ بلا تاخیر ایک شاعر نے کہا تھا کہ خرد کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، جنون عشق کو ہمراز کر رہا ہوں میں، الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں۔ حضرات جنہیں جہاں جگہ ملے آپ آ کر کے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ آپ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ یہاں آ کر کے بیٹھ جائیں، وہ وہاں آ کر کے بیٹھ جائیں، جسے جہاں جگہ ملے۔ الحمدللہ تمام شامیانے میں جگہ مکمل طریقے سے سجائی گئی ہے آپ کے بیٹھنے کے لیے۔ آنے والے تمام ثنا خوان رسول کو انشاءاللہ آپ سن کر کے محسوس ہوں گے، اپنے قلوب کو منور مجلہ مذکہ مصفا کریں گے۔ چار مصرعے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، یہیں سے میں اپنی باتوں کا آغاز کروں۔ ایک شاعر نے بڑے چھوٹے انداز میں ارشاد فرمایا تھا، فقط تیری مدد اور استراحت کے بھروسے پر، بولو محبت سے سبحان اللہ، فقط تیری مدد اور استراحت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ ہمیں پیدا کیا جس نے اسی کی بات کرتے ہیں، ہمیں پیدا کیا جس نے اسی کی بات کرتے ہیں، پھر اپنے پیارے نبی کی بات کرتے ہیں، اور مبارکباد کے تحفے ہمیں جنت سے ملتے ہیں، مبارکباد کے تحفے ہمیں جنت سے ملتے ہیں جب اپنے گھر میں ہم مولا علی کی بات کرتے ہیں، مبارکباد کے تحفے ہمیں جنت سے ملتے ہیں جب اپنے گھر میں ہم مولا علی کی بات کرتے ہیں۔ حضرات ہمارے مدرسے کے طلباء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں، طالب علم جو وہاں جہاں کھڑے ہیں مجھے گزارش کروں گا آپ جگہ لے کر کے بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ یہ جلسہ بالکل آن بان شان کے ساتھ اس جلسے کا آغاز قاری قرآن کے حوالے اور انشاءاللہ اللہ کے مقدس کلام مجید سے ہم سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں گے اور اس جلسے کا آغاز کریں گے۔ اس سے قبل آئیے اپنے نبی کے فرمان کے مطابق میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، اے میرے مقدس صحابیوں، اگر تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کر لیا کرو۔ اے میرے مقدس صحابیوں، اگر تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کر لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر بات سمجھ میں آتی ہے گھر میں کوئی ہو تو سلام کر لیا جائے اور گھر میں کوئی نہ ہو تو میرے آقا تقیت الثنا ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابیوں اگر جس گھر میں کوئی نہیں ہو تب بھی سلام کر لیا کرو۔ تو ایک صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ گھر میں کوئی ہو تب بھی سلام کر لیا کرو، گھر میں کوئی نہیں ہے تب بھی سلام کر لیا کرو۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں جس گھر میں کوئی نہیں ہوتا اس گھر میں میرا فیضان رہا کرتا ہے، جس گھر میں کوئی نہیں رہتا اس گھر میں میرا فیضان رہا کرتا ہے۔ آئیے اپنے آقا کے فرمان کے مطابق میں سلام محبت آپ تک پہنچاؤں، آپ بھی میرے ساتھ میرے سلام کا جواب دیں، السلام علیکم۔ سلام کرنے کے بعد مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ دو چار لوگ صرف سلام کا جواب دیں، باقی لوگ خاموش ہیں۔ سب لوگ مل کر کے میں محبت سے سلام کر رہا ہوں، محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا
بڑے چھوٹے انداز میں، بڑے نرانے انداز میں کہ عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے، ہم رند کو شراب محبت پلائیے۔ محبت کے ساتھ سلام محبت آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ بلند آواز سے سلام کا جواب دے، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع، میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں، سلام کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے آقا پہ درود و سلام کی بات آتی ہے۔ میرے نبی نے درود و سلام پڑھنے کی جب باری آئی تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، سنیں غور سے، کچھ باتیں سن لیں، اس کے بعد الحمدللہ قاری خوش الحان سے آپ اس سلسلے کا آغاز ہوگا اور آپ سماعت کر کے محسوس ہوں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سراجم منیرہ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرا امتی، اگر میرا عاشق جلسے میں ہو یا کسی میدان میں ہو، اگر رسم کے طور پہ اگر مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو اس کے درود پڑھنے کو فرشتے مستق لاتے پہنچاتے ہیں۔ تو ایک صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کوئی آپ کا امتی، کوئی آپ کا عاشق رسم کے طور پہ درود پڑھے تو فرشتے لاتے پہنچاتے ہیں، اور آپ کا کوئی غلام، کوئی امتی اگر دل سے درود پاک پڑھے تو سن، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر دل سے درود پاک اگر کوئی غلام عاشق کرتا ہے تو اس کے درود کو فرشتے لاتے پہنچاتے نہیں ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس غلام کے درود کو میں اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، محبت کے ساتھ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ تو محبت کے ساتھ یہاں سے وہاں تک تمامی لوگ مل کر کے بلند آواز سے ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لیں، بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا سندنا شفیعنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 1000 سے زائد تصانیف کا مالک جب خراج عقیدت کی چادر کو اوڑھتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں، بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ، شہا بیکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم مغسنی یا رسول اللہ، اگر خوانی بگر خوانی غلامہ من تصدانی، دیگر چیزیں نبی دانم مغسنی یا رسول اللہ، رضائے سائلے بے پر توی سلطان لا تنہر، شہا بہر عزی خانم مغسنی یا رسول اللہ۔ اب یہاں سے کچھ شعر پڑھتا ہوں آپ کے حوالے، میں دیکھوں کہ آپ کتنا سمجھتے ہیں۔ اب شعر پڑھ کر کے میں دیکھوں آپ کتنا سننے کے شوق اور کتنی شاعری آپ سماعت کرتے ہیں۔ محبت کے ساتھ 4 مصرے پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ ایک شاعر بڑے چھوٹے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جان رحمت شان رحمت آمنہ کا لال ہے، جان رحمت شان رحمت آمنہ کا لال ہے، ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا لال ہے، ساری دنیا کی ضرورت آمنہ کا لال ہے۔ لے کے آغوش محبت میں حلیمہ نے کہا، لے کے آغوش محبت میں حلیمہ نے کہا کہ چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا لال ہے۔ لے کے آغوش محبت میں حلیمہ نے کہا کہ چاند سے بھی خوبصورت آمنہ، چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا لال ہے۔ حضرات، قرآن مقدس کی تلاوت جب کی جائے تو کانوں لگا کر سنا جائے، کیونکہ قرآن وہ قرآن ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، حد تو یہ ہے کہ دیکھنا، لبوں سے لگانا بھی ثواب ہے۔ الحمدللہ حضرت حافظ جمیل صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام مجید سے اس محفل کا آغاز کرے۔ ایک شاعر فرماتے ہیں، قرآن قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت اور صورت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہیں آنکھیں والشمس ہے رخ ان کا، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ تبھی تو شاعر نے کہا کہ رحمت و نور کی ہر سمت گھٹا چھائی ہے، جشن سرکار میں جنتی اتر آئی ہے، جب بھی کھولا ہے قرآن کو تلاوت کے لیے، مجھ کو میرے سرکار کی تصویر نظر آئی ہے۔ آئیے محبتوں کے ساتھ نعرہ تکبیر رسالت کا بلند آواز کر لیں، محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔